بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 6 محرم الحرام کو سید راشد حسین زیدی کے ہاں امام برکت کی بالکل بیک سائڈ پر ان کی رہائش گاہ ہے۔ 11 بجے 3 مجلس اعزاز کا آغاز ہوگا۔ اختتام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ اللہم ایک نعبد و ایک نستعین۔ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام صاحب دائرۃ الوجود، صاحب المقام المحمود، صاحب وقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ، صاحب کوکب دری، صاحب لواء الحمد، ثم صلاۃ والسلام علی سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بلند تر صلوات۔ میں دعا گو ہوں کہ آل محمد کا بہترین اللہ ہماری اس بہترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ انجمن محبان آل رسول نے بادشاہ زادی کو پرسا دینے کے لیے صف عزا بچھائی ہے، میری پاک شہزادی سے انجمن کے تمام ممبران صدر سمیت مالک اللہ عزت رزق بخت اولاد میں وسعت عطا فرمائے۔ آپ جتنے عزادار ماتمی میری ماں بہنیں جو دعائیں لے کے اس فرش شفاعت پہ موجود ہیں، مالک اللہ بحق کے جناب سیدہ آپ تمام کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے۔ میرا مالک ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اللہ اس ملک پاکستان سے اس کرونا جیسی موذی مرض کو جلد از جلد ختم فرمائے۔ میرا مالک سرکار حجت دورہ کے ظہور میں تجلیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کریں، درود مل کے بآواز بلند پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ کافی احباب ہیں، مل کے جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، گدیری نعرہ، نعرہ حیدری، 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 درود بآواز بلند پڑھیے۔ اجازت دی گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 43 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خداوند متعال اپنے لارائق کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں جس بات کا علم نہیں ہے پوچھو ان سے جو میرے علم کے وارث ہیں۔ تھوڑے سے زحمت فرمانی ہے، انشاءاللہ نتیجہ آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ بدن اس کی آواز تھوڑی سی کھولیے گا۔ خدا کہہ رہا تمہیں جس چیز کا علم نہیں ہے پوچھو ان سے جو میرے علم کے وارث ہیں۔ علم کے وارث کون ہیں؟ میں آسان کر دوں تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے۔ جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے علم کے وارث کون ہیں تو کائنات کی کلی رحمت نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جی بسم اللہ۔ خدا نے کہا تمہیں جس چیز کا علم نہیں ہے تو پوچھو ان سے جو میرے علم کے وارث ہیں۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ بندہ اللہ کا محبوب کیسے بنتا ہے؟ تھوڑی سی زحمت فرمانی ہے۔ پوچھنے والے کون ہیں؟ صحابی رسول۔ کون سا صحابی رسول؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ یعنی کہہ دیتے تھے سیاہ صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ آج ایک ہم صحابی کے نام میں حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، وہ کہتے یا رسول اللہ
بندہ اللہ کا محبوب کیسے بنتا ہے؟ چلے مجھے پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک اگر جواب آئے تو بولنا میرے ساتھ ہے. 1.25 لاکھ انبیاء میں سے مجھے بول کے بتائیں میرے مجمع کے سب سے سریلا نبی کون سا ہے؟ میرے ساتھ بولنا تھوڑا. 1.25 لاکھ انبیاء میں سے سب سے سریلے نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. بچوں نبیوں میں بھی سریلے نبی ہیں. آپ ذکر نہیں فرما رہے. نبیوں میں بھی سریلے نبی ہیں. حضرت داؤد اللہ کے نبی ہیں, وہ سب سے سریلے نبی ہیں. اتنے سریلے نبی حضرت داؤد کے ان کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا تھا. جب حضرت داؤد زبور کی تلاوت کرتے تھے پرندے آسمان کے اپنے پار اکٹھے کر کے رک جاتے تھے, ان کی زبور سنتے تھے. اور رسول فرماتے جس بندے نے داؤد کے لہجے میں قرآن سننا ہو اسے چاہیے وہ عبداللہ ابن مسعود کی زبان میں تلاوت قرآن سنے. مہربانی فرمائے وہ عبداللہ ابن مسعود کی زبان میں تلاوت قرآن پاک سنے. یا رسول اللہ بندہ اللہ کے محبوب کیسے بنتا ہے؟ پاک رسول فرماتے عبداللہ ابن مسعود بندہ اللہ کا محبوب 3 کام کرنے سے بنتا ہے. پہلا کام بندہ اللہ کے محبوب کیسے بنتا ہے؟ جملہ وصول کرنا. پہلا کام بندہ اللہ کے محبوب کیسے بنتا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا گرمیوں کے روزے رکھنے سے بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. دوسرا کام کسی غریب کی مدد ایسے کی جائے کہ دائیں ہاتھ سے آپ مدد کریں بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے تو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تیسرا کام جب ساری دنیا سو رہی ہو رات کی آخری پہر میں خدا کو سجدہ کیا جائے بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سوچا اب میں کوئی اول الامر تو ہو نہیں جو موسم کو فوراً تبدیل کر دوں. رسول خدا نے کہا جو گرمیوں کے روزے رکھے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اب موسم سردیوں کا ہے میں موسم تبدیل نہیں کر سکتا, یہ کام میں نہیں کر سکتا. اگلی بات رسول خدا نے کہا تھا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو ایسے پورا کیا جائے دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ سے پتہ نہ چلے. اس نے کہا ایسا بھی میں نہیں کر سکتا. ہاں ایک کام ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وہ اگر کروں تو میں اللہ کا محبوب بن سکتا ہوں. میں رات کے آخری پہر میں جب دنیا سو رہی ہوگی میں خدا کو سجدہ کروں گا میں اللہ کے محبوب بن جاؤں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں. وہ کہتے میں نے سارا وقت بڑی مشکل سے گزارا, رات میں نے تڑپ تڑپ کے گزاری کہ وہ رات کا لمحہ آئے وہ رات کی گھڑی آئے وہ رات کا پل آئے جب زمانہ سو رہا ہوگا عبداللہ ابن مسعود وضو کر کے مسجد میں جائے گا. عبداللہ ابن مسعود کہتے رات کا وقت وہ آ گیا میں وضو کر کے مسجد نبوی میں داخل ہوا. میں نے کہا کہ میں خدا کا محبوب بننا چاہوں میں اللہ کو سجدہ کروں جب ساری دنیا سو رہی ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتا میں وضو کر کے مسجد میں آیا 2 رکعت نماز کی نیت کی. اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ رب صلی علی محمد وآل محمد سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العلی و بحمدہ رب صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و توب الیہ. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العلی و بحمدہ رب صلی علی محمد وآل محمد بحول اللہ قوتہ اقوم واقعد. عبداللہ کا میں نے یہ بات کی تھی کہ مجھے دائیں طرف سے خانسی کی آواز آئی. میں پریشان ہوں کہ عبداللہ تو اکیلا نکلا تھا خدا کا محبوب بننے. یہ کون سی مخلوق ہے جو تیرے سے پہلے بھی خدا کو جھک رہی ہے جو تجھ سے پہلے بھی خدا کی محبوب بننے کی پوزیشن میں ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دوسری رکعت جلدی سے شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ذلک اللہ ربنا. اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعافنا في الدنيا والآخرة انك على كل شيء قدیر. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ رب صلی علی محمد وآل محمد سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العلی و بحمدہ رب صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و توب الیہ. اللہ اکبر سبحان ربی العلی و بحمدہ رب صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مسعود کہتے میں نے دوسری رکعت ختم کی یا پھر ایک آواز عبداللہ کہتے پھر پریشان ہوا کہ دائیں طرف
سے کون سی آواز آئی ہے؟ ایک اور بندہ ہے جو مجھ سے پہلے اللہ کے محبوب بننا چاہتا ہے۔ عبداللہ کہتا میں نے نماز ختم کی، میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح، میں تو آیا تھا خدا کے محبوب بننے۔ عبداللہ کہتا میں نے اپنے آپ سے بات کی، عبداللہ ابن مسعود تیری قسمت خراب ہو گئی، تیرا مقدر خراب ہو گیا، تو آیا تھا رات کے آخری پہر خدا کو جھکنے، تو آیا تھا خدا کا محبوب بننے۔ یہ دو جگہ پہ دو شخصیات کون ہے جو تجھ سے پہلے اللہ کا محبوب بننا چاہتی ہے؟ عبداللہ کہتا میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے بھی خدا کے محبوب بننے کی پوزیشن میں ہے۔ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک محنت سمجھ آئے تو نوکر کے لیے دعا کر دینا۔ عبداللہ کہتا میں نے دائیں جانب دیکھا، جب میں نے دائیں جانب دیکھا تو محمد مصطفیٰ تھے، بائیں جانب دیکھا تو علی جان مرتضیٰ تھے۔ مل کے غدیری نعرہ ہے عبداللہ کہتا میں پریشان نہیں ہوا، میری حیرت نہیں رہی، کیونکہ عبداللہ کہتا میں نے کہا یار ان سے بھلا کیا مقابلہ، یہ دونوں سید ہیں، میں کم نہیں ہوں۔ جہمن نے فرمارے پچھلے بندے میرے ساتھ دینا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے میں آیا تھا خدا کا محبوب بنے، اور یہ کوئی تھوڑا ہی، اور یہ تو وہ ہے جو آ کے محبوب نہیں بنتے، جو محبوب بن کے آتے ہیں۔ جی 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 یہ تو محبوب بن کے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ عبداللہ ابن مسعود تو پڑھ رہا تھا نماز، تو کر رہا تھا خدا کو سجدہ۔ عبداللہ کہتا میں نے کہا میں تو سجدے میں تسبیح کر رہا تھا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ عبداللہ کہتا میں نے کہا میں دیکھوں یہ جو وجود نماز ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس نے نماز کو معراج بخشی ہے، میں دیکھوں وہ سجدے میں کیا پڑھتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتا میں جلدی سے سرکار رسالت آپ کی جانب گیا، میں نے کان لگا میں دیکھوں رسول خدا مسجد میں نماز میں سجدے میں کیا کہہ رہے۔ جملہ سننا، عبداللہ ابن مسعود کہتے میں حیران ہو گیا جب پاک رسول سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہے تھے میرا اللہ میری امت کو بخش دے، تجھے علی کا واسطہ۔ جہمت فرمائیں گے میرے ساتھ تھوڑا سا بولنا میرے ساتھ۔ عبداللہ کہتا میں فوراً گیا دوسری جانب کہ وہ جو دو جہاں کا مولا ہے، جس کے لیے رسول نے کہا ہے من کنت مولا فہد علی جن مولا، دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے میں وہاں پہ گیا تو حسنین کا بابا سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا تھا میرا اللہ میرے سارے شیعوں کو بخش دے، تجھے محمد کا واسطہ۔ عبداللہ کہتا میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے۔ حق یہ بنتا تھا کہ علی کہتے کہ میرا اللہ تجھے نبی کا واسطہ، کیونکہ علی چھوٹے ہیں محمد بڑے ہیں۔ کائنات میں سب سے بڑی ذات ہے خداوند متعال کی، اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو وہ پاک رسول، رسول کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو وہ میرا بادشاہ علی ہے۔ چلو میں آسان کرتا ہوں، شیعوں کے ہاں شیعہ عقیدہ پڑھنے لگا ہوں، نوجوانوں نسل کرنا، نوجوان نسل سے توجہ، شیعہ عقیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید، توحید کے بعد نبوت، نبوت کے بعد ولایت۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہم نے کبھی بھی علی اللہ نہیں کہا، ہم نے کبھی بھی علی اللہ نہیں کہا، ہم علی اللہ والے نہیں، ہم علی ولی اللہ والے ہیں، ہم علی اللہ والے نہیں، ہم علی ولی اللہ والے۔ لیکن شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی ہستیاں دو ہیں، ایک جلی کی ہے ایک نبی کی ہے۔ کائنات میں اللہ اور محمد کے بعد آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کا مولا علی ہے۔ جی سب کا بادشاہ علی۔ کس نے کہا؟ رسول خدا۔ یہ دل میں سوچ رہا ہے۔ یا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے پاک رسول نے اپنے ہاتھ کی اس انگلی سے اشارہ کیا جس انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا تھا۔ عبداللہ ذرا جی یا رسول اللہ حکم۔ عبداللہ تو کیا بات ہے، پریشان ہو کے سوچ رہا نا کہ میں نبی ہو کے واسطہ علی کا دے رہا ہوں؟ جی یا رسول اللہ حق یہ بنتا تھا، آپ بڑے ہیں علی چھوٹے ہیں، حق یہ بنتا تھا علی کہتے یا میرا اللہ میرے شیعوں کو بخش دے، تجھے نبی کا واسطہ۔ لیکن یا رسول اللہ یہاں پہ تو الٹ ہو گیا، آپ بڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ میرے امت کو بخش دے، تجھے علی کا واسطہ۔ یا رسول اللہ یہی تو میں پریشانی ہوں، یہ کیا بات ہے، آپ بڑے ہو کے علی کا واسطہ دے رہے ہیں، آپ بڑے ہو کے علی کا واسطہ دے رہے ہیں۔ اپنا جملہ ان بندوں کو دینے لگا ہوں جن کے ذہن میں آیت غدیر موجود ہے، جنہیں آیت غدیر والی آیت یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنہیں غدیر والی آیت یاد
वाले जुमला सुनना जिन्हें गदीर याद है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बलगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। जुमला सुनना जो गदीर वाले बैठे हो, या रसूल हक ये बनता था, हक ये बनता था अली आपका वास्ता देते, आपने अली का वास्ते दे दिया। या रसूल खुदा ने कहा ओ अब्दुल्लाह इब्न मसूद, तुझे नहीं पता जिस तरह अली पे वाजिब है मेरी नबूवत का इकरार करे, इसी तरह मुझ पे वाजिब है मैं अली की विलायत का इकरार करूं। इसी तरह मुझ पे वाजिब है कि मैं अली की विलायत का इकरार करूं। तभी तो किसी ने मासूम से सवाल किया कि मौला क्या आप क़यामत वाले दिन में मदद फरमाएंगे? अली फरमाते हाँ। मौला जब आप क़यामत वाले दिन मदद फरमाएंगे? फरमाया हाँ। मौला फिर क़यामत के मैदान में हमने सुना है और मैं ग्राम से कि क़यामत के मैदान में इतना रश होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, औलाद माँ बाप को नहीं पहचानेगी, माँ बाप औलाद को नहीं पहचानेगी, नबी अपनी अपनी उम्मतें लेके खड़े होंगे, हमारी माफ़ी हो जाए, हमारी बख्शिश हो जाए, हमारी मग़फ़िरत हो जाए। मौला क़यामत के मैदान में वहाँ पर इतना रश होगा, हम आपको सिरात पे ढूंढेंगे, हम आपको तख्त पे ढूंढेंगे, हम आपको ताज पे ढूंढेंगे, हम आपको ढूंढेंगे कहाँ मौला, हम आपको ढूंढेंगे कहाँ? मुस्कुराया अबू तालिब का बेटा अली, अली मुस्कुराकर फरमाते हैं अन्ना साहिबुल मीज़ान, तराजू ही अली के हाथ में होगा, तोल ही अली रहा होगा, तोल ही अली रहा होगा। जब पिछले बंदे नहीं बोल रहे तोल ही अली रहा होगा, उसने कहा अली अगर क़यामत के मैदान में हमारे गुनाह हो गए ज़्यादा, हमारी नेकियां हो गई कम, तो क्या आपकी सिफारिश काम आ जाएगी? अली फरमाती रहेगी, अली फरमाते रहेगी तुम्हारी नेकियों में कमी उसको तुम्हारा मुर्शद अली यासी पूरे करेगा। जब फरिश्ते एक पलड़े में गुनाह रखेंगे, दूसरे में नेकियां रखेंगे, मैं अली फरिश्तों फरिश्तों एक पलड़े में गुनाह रखो, दूसरे में मुझे अली की विला रखो, एक में गुनाह रखो, दूसरे में बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, एक में विला रखो, दूसरे में एक में गुनाह रखो, दूसरे में मुझे अली की विला रखो, एक में गुनाह रखो, दूसरे में मुझे अली की विला रखो। अली फरमाते फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारे गुनाह तुम्हें दोज़ख में लेके जाते हैं या अली की विलायत तुम्हें जन्नत में लेके जाती है। या अली की विलायत तुम्हें जन्नत में लेके जाती है। फिर बात एक और, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़िशान है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली अंता तक़सीमुल नार वल जन्ना, अली तू जन्नत और जहन्नम तकसीम करने वाला है। मैं नहीं कह रहा, कायनात का रसूल फरमा रहा है या अली अंता तक़सीमुल नार वल जन्ना, अली तू जन्नत और जहन्नम तकसीम करने वाला है। बंदे इतराज़ करते जी हद हो गई शियों की, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के बाद नबी बड़ा है, अली को बढ़ा देते हैं जी। कैसे बढ़ा देते हैं जी? जन्नत अल्लाह ने देनी है, जन्नत नबी ने देनी है, आपने कह दिया जी कि जन्नत अली देंगे। मैंने कहा भाईजान हमने नहीं कहा, रसूल खुदा की हदीस है, नबी ने फरमाया अली अंता तक़सीमुन नार वल जन्ना, अली तू जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला है। जी नहीं आपने अली को बढ़ा दिया, आपने अली को बढ़ा। मैंने कहा चले आसान कर लेते हैं, मैं जवाब देता हूँ कि अल्लाह और मोहम्मद की नज़र में अली से बड़ा कायनात में आदल ही कोई नहीं। ये मत नहीं फरमा रहे हैं आप, थोड़ा सा मेरे साथ बोलें। चले मुझे बोल के बताएं सर कि सिखों को किसने बनाया है? थोड़ा सा बोले मेरे साथ, बिस्मिल्लाह जी। सभी कह रहे सिखों को किसने बनाया है? और बस आपने अल्लाह अल्लाह कहा। एक दफ़ा जायली कहना खत्म कुरान का सवाब है, एक दफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेना 60 खत्म कुरान का सवाब है, एक मरतबा अल्लाह कहना 1000 खत्म कुरान का सवाब है। आपने अल्लाह अल्लाह कहना, मैंने बात करते रहना है। हिंदुओं को किसने बनाया? सिखों को किसने बनाया? ईसाइयों को किसने बनाया? गोरों को किसने बनाया? कालों को किसने बनाया? सबको किसने बनाया? मखलूक किसकी है? जन्नत किसने देनी है? अल्लाह ने। ठीक है, मुसलमानों के फ़िरके कितने हैं? 73। मुसलमानों के फ़िरके कितने हैं? 73। जन्नत में कितने जाने हैं? जहन्नम में बाकी सब। अब शिया कलमा किसका पढ़ते हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा का। सुन्नी कलमा किसका पढ़ते हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा का। वहाबी कलमा किसका पढ़ते हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा का। जिक्रेलवी कलमा किसका पढ़ते हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा का। चिश्ती कलमा किसका पढ़ते हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा का। बरेलवी कलमा किसका पढ़ के? मोहम्मद मुस्तफ़ा का। कादरी कलमा किसका पढ़ के? मोहम्मद मुस्तफ़ा का। अब अगर अल्लाह जन्नत दे, फिर सिख कहेगा मुझे भी जन्नत दे, ईसाई कहेगा मुझे भी जन्नत दे, हिंदू कहेगा मुझे भी जन्नत दे, फलां कहेगा मुझे भी जन्नत दे। अगर रसूल जन्नत देगा, फिर मुसलमान कहेगा मुझे जन्नत दे, शिया कहेगा मुझे जन्नत दे, सुन्नी कहेगा मुझे जन्नत दे, वहाबी कहेगा मुझे जन्नत दे, अहले हदीस कहेगा मुझे जन्नत दे, जिक्रानवी कहेगा मुझे जन्नत दे, हदीस कहेगा मुझे जन्नत दे, चिश्ती कहेगा मुझे जन्नत दे, कादरी कहेगा मुझे जन्नत दे। हालांकि जन्नत देनी एक बंदे को है, जन्नत देनी एक नजरिए को है। फिर अल्लाह और मोहम्मद ने
نے فیصلہ کر دیا کہ جنت دلوائیں گے علی کے ہاتھوں، جنت دلوائیں گے علی کے ہاتھوں، جنت دلوائیں گے۔ اللہ اور محمد نے فیصلہ کر لیا کہ جنت، کیونکہ سبھی کہیں گے مجھے جنت دے، مجھے جنت دے، مجھے جنت دے، کیونکہ میں بھی تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی تیرا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ اور محمد نے کہا جنت دلوائیں گے علی کے ہاتھوں سے، جہاں کافر تو کیا منافق بھی پھٹک نہیں سکتا۔ مل کے گدی نعرہ حیدری، بسم اللہ۔ مدوجہ جی اب سارے حضرات چلیں، بابا جی آپ کے یہ داد میرے لیے صاحب مولا ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، کیونکہ خدا بھی سفید داڑھی کا حیا کرتا ہے۔ مولا بزرگوں کی زندگی دراز فرمائے۔ بات آگے تو کر لگاؤں کیونکہ یہ ہمارا حصہ ہے۔ اللہ درجات بلند فرمائے، مالک عزت درجات مزید بلند ہوں۔ مبلغ اعظم وکیل آل محمد سرکار علامہ محمد مولانا اسماعیل اللہ مقامہ ہوں، کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے اسی بزم سے ہے، ہم اسی بزم کے ایک چھوٹے سے چراغ ہیں۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب سے نا ایک بندے نے آگے سوال کیا، مولوی اسماعیل تم شیعوں کے سمجھ نہیں آتی، جب تمہاری مجلسوں میں نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے تو تمہارے مومن بالکل آہستہ سے کہتے ہیں اللہ اکبر، جب تمہاری مجلسوں میں نعرہ رسالت بلند ہوتا ہے تو تمہارے مومن کہتے ہیں بالکل آہستہ سے یا رسول اللہ۔ لیکن مولوی اسماعیل حد ہوگی، جب تمہاری مجلسوں میں نعرہ حیدری بلند ہوتا ہے نا تو تمہارے بزرگ بھی جوانی کا زور لگا کہتے ہیں یا علی۔ مولوی اسماعیل یہ کیا بات ہے؟ مولانا ان کے درجات بلند فرمائے کہ بلا مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب نے کہا میری بات سن مولوی، اعتراض نہ کر، نعرہ تکبیر کے بعد اللہ اکبر ہم آہستہ کہتے ہیں اور کہنا بھی آہستہ چاہیے۔ میں نتیجہ دینے لگا ہوں، ہم آہستہ کہتے ہیں کہنا بھی آہستہ چاہیے، نعرہ رسالت کے بعد یا رسول اللہ ہم آہستہ کہتے ہیں کہنا بھی آہستہ چاہیے، لیکن نعرہ حیدری کے بعد ہم یا علی مدد اونچا کہتے ہیں کہنا بھی اونچا چاہیے، اونچا کہتے ہیں کہنا بھی اونچا چاہیے۔ اس نے کہا مولوی اسماعیل مجھے سمجھا تو صحیح اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ درجات بلند فرمائے مولوی اسماعیل صاحب کے کہ انہوں نے کہا ہم نعرہ تکبیر کے بعد اللہ اکبر بلند آواز سے تب کہیں اگر ہمارا مقابلہ اللہ کے دشمنوں سے ہو، ہم اللہ اکبر کا نعرہ بلند آواز سے تب لگائیں اگر ہمارا مقابلہ اللہ کے دشمنوں سے ہو، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ بلند آواز سے تب لگائیں اگر ہمارا مقابلہ رسول اللہ کے دشمنوں سے ہو۔ مبلغ اعظم نے کہا کرے تو کرے کیا، ہمارا مقابلہ ہی علی ولی اللہ کے منکروں کے خلاف ہے، تو پھر ہم علی کا نعرہ اونچی ہی لگاتے ہیں۔ مل کے گدیری نعرہ ہے گلی۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 57، خدا کہتا یہ میرا محمد مصطفیٰ وہ نبی ہے کہ قرآن سے پہلے اس کا ذکر توریت میں بھی ہے، اس کا ذکر انجیل میں بھی ہے، اس کا ذکر زبور میں بھی ہے۔ اور خدا کہتا یہ محمد کرتا کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ زمین پہ جا کے تمام اچھائیوں کو پاکیزہ کرتا ہے، تمام نجس چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا سورۃ اعراف آیت نمبر 57 میں یہ میرا محمد کا ذکر زبور میں بھی ہے، توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ یہ میرا رسول کائنات کا رسول زمین پہ جا کے اچھائیوں کو حلال کرتا ہے، برائیوں کو حرام کرتا ہے۔ مطلب کہ یہ ثابت ہو گیا یہ میرا رسول جنگلوں میں جا کے پہاڑوں کو بھی جانتا ہے یہ پہاڑ حلال ہے یہ حرام ہے، رسول ہواؤں کو جا کے جانتا ہے یہ ہوا حلال ہے یہ حرام ہے، رسول آسمان پہ جانتا ہے یہ ہوا حرام ہے یہ حلال ہے۔ مطلب کہ رسول کائنات کے ذرے ذرے پہ جا کے حلال کو حلال کرتا ہے، حرام کو حرام کرتا ہے۔ حالانکہ رسول جنگلوں میں رہا نہیں، لیکن رسول جانتا ہے جنگلوں میں حلال کون سا ہے حرام کون سا ہے۔ رسول پرندوں میں رہا نہیں، لیکن رسول جانتا ہے پرندوں میں حلال کون سا ہے، پرندوں میں حرام کون سا ہے۔ رسول ہواؤں میں رہا نہیں، لیکن رسول جانتا ہے حلال ہوا کون سی ہے، حرام ہوا کون سی ہے۔ رسول پھلوں میں رہا نہیں، لیکن رسول جانتا ہے یہ پھل حلال ہے یہ پھل حرام ہے۔ رسول جانوروں میں رہا نہیں، لیکن یہ محمد جانتا ہے یہ جانور حلال ہے یہ جانور حرام ہے۔ مطلب محمد جانتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اب جملہ دینے لگا ہوں، جو محمد جن میں نہیں رہا، جو محمد جن میں نہیں رہا اس کے بارے میں تو جانتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ جن میں محمد نہیں رہا ان کے بارے میں محمد جانتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ تو جو محمد کے پاس بیٹھے رہے کہ محمد کون کا نہیں پتا تھا، یہ مومن ہے یہ منافق ہے یہ کافر ہے یہ مشرک ہے، یہ بسم اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے۔
फरमाए मोहम्मद जिन में बैठता था कि मोहम्मद कौन का नहीं पता था, ये मोहम्मद नहीं, ये मुनाफिक नहीं, बस मोहम्मद ने फैसला ये कर दिया जो हलाल जाते थे उन्हें पास बैठा दिया, जो कमी थे उन्हें बज़म से उठा दिया। मालिक इमाम ज़माने ने हाथों को किसी के मोहताज न करो, लिहाजा शुक्र अदा किया कर कि तुम्हें अल्लाह ने 14 जैसे रहबर अता किए, इसलिए कि 14 जैसे रहबर हर किसी के बस की बात है ही नहीं। फख्र किया करो कि तुम्हें, चले बात आ गई है, करने जा रहा हूँ। एक बात हो रही है जी पिछले दिनों में गजनफर जी बड़ी सोशल मीडिया पे कि जी अगर नबी के बाद कोई नबी होता तो वो होता। थोड़ा सा बोलना मेरे साथ, मैं आपकी वकालत कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह नतीजा आएगा। सोशल मीडिया पे पैगम्बर जी बिल्कुल ये बात चल रही है कि नबी के बाद अगर कोई नबी होता तो वो होता। हालांकि हमारा शियों का अकीदा ये है, हमने नबी के फौरन बाद अली वलीउल्लाह कह के साबित कर दिया कि जब अली जैसा नबी नहीं बन सका, ओए होए 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 हम नहीं फरमा रहे, थोड़े से हम फरमाना हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली वलीउल्लाह कह के दुनिया को बता दो, दुनिया वालों जब अली जैसा नबी नहीं बन सकता फिर कम्मी की औलाद ही क्या है। नहीं अगर अब मेरी बात सुनिए, कुछ बातें होती हैं कि यहाँ इशारतन की जाती हैं, अगर बात खुल के मैं कर दूँ फिर कल को मैं यहाँ नहीं यहाँ हूँ। अल्लाह कर जाता मोल गया उनकी बुला के, वो कहा करते थे कि ये कुछ लिहाजा मेरी तारीफ देखें और इशारा करने को कि इशारा समझने वाली कौम आप जैसी अल्लाह ने पैदा नहीं की। हमने इशारा भाई जमफर जी अगर नबी होता तो वो होता। हालांकि रसूल खुदा ने कहा था मेरा अल्लाह या अली ताखिफ दुनिया वाला आखिरा, अली तो दुनिया में मेरा भाई है आखिरत में भी मेरा भाई। रसूल खुदा ने कहा जैसे मैं हारून हूँ ये अली मूसा है, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं। जब मोहम्मद फरमा रहे हैं मेरे नाम बाद नबी कोई नहीं, फिर तो बात खत्म हो गई। लेकिन वो कहती नहीं अगर नबी होता तो वो होता। अभी पिछले साल रमज़ान ट्रांसमिशन में ना, रमज़ान में रोज़ों में टीवी पे बोल न्यूज़ पे 3 मकातल फ़िक्र के उलमा कराम बैठे और इधर अकेला एक हमारे मज़हब का अल्लाह दर्जा बुलंद फरमाए डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब, मौला उनको करोड़ करोड़ जन्नत अता फरमाए। जफर जी उन्होंने अकेले ने टीवी बैठ के बुलाने, जब किसी ने बात की अगर नबी होते तो वो होते, कि बुलाने का गलत नहीं, ये हदीस है मौला अली की शान में। उन्होंने कहा जी नहीं, सरकार ने कहा चले ठीक है, अब मैं बात अपनी जान से कर लूँगा। अगर उन्हीं की शान में है तो मैं अगर 2 पढ़ने हैं आपने नतीजा देना, अगर मैंने 2 पढ़नी है नतीजा आपने लेना। भाई जफर से लेके आखिरी बंदे तक जुमला समझे, दुआ अगर मैंने पढ़ना है नतीजा आपने लेना है। कहते जी अगर नबी होता तो वो होता, चले मैं मान लेता हूँ अगर नबी होता वो होता, अगर नबी होता वो होता। फिर उसी ने कहा है अगर अली ना होता तो मैं हलाक होता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया। मतलब अब सारे शुक्र किया करें कि अल्लाह ने अली जैसा रहबर अता किया है। अली जैसा रहबर लेने के लिए किसी इदारे में नहीं जाना पड़ता, अली जैसा रहबर लेने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ता, अली जैसा रहबर लेने के लिए किसी मदरसे में नहीं जाना पड़ता, अली जैसा रहबर लेने के लिए किसी मौलवी के पास नहीं जाना पड़ता। अली जैसा रहबर लेने के लिए, अली जैसा रहबर लेने के लिए, अली जैसा रहबर लेने के लिए कम अज कम 2 चीजें होना जरूरी है। अली जैसा रहबर लेने के लिए अब्बा एक होना चाहिए, अम्मा नेक होनी चाहिए। लिहाजा शुक्र किया पाक रसूल वो मोजज़नमा वो खत्म मर्तबत हस्ती हैं कि दुनिया ने लाख कोशिशें की। कहा जाता जिन शियों के मदरसों में चले जाए ना तुझे अली को बढ़ा देते नबी से,
کبھی ایسا ہو نہیں سکتا. ہم علی کو بڑھا ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم نے علی کو ولی نہیں بنایا. آپ احمد نے فرمایا ہم نے علی کو ولی نہیں بنایا, یہ تو رسول خدا نے بتایا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور یاد رکھیے ہم نے علی کو نہیں بڑھایا, ہم نے نبی کے حکم پہ علی کا مولا مانا, ہم نے نبی کے حکم پہ علی کو آقا مانا, ہم نے محمد کے حکم پہ علی کو آلہ مانا, ہم نے نبی کے حکم پہ علی کو طیب مانا, ہم نے نبی کے حکم پہ علی کو سید مانا, ہم نے نبی کے حکم پہ علی کو طیب مانا, ہم نے نبی کے حکم پہ علی کو آلہ مانا, ہم نے علی کو جو بھی مانا ہے محمد مصطفیٰ کے بعد مانا ہے, ہم نے علی کو جو بھی مانا ہے ابھی بھی آمنہ کے تاجدار کے بعد مانا ہے, ہم نے علی کو جو بھی مانا ہے محمد مصطفیٰ کے بعد مانا ہے. آج نشاور عباس آسمی فیصل آباد امام بارگاہ قصر بطول انجمن محبان علیہ رسول کی ترجمانی مجلس میں دوسری مجلس میں اعلان کر کے جا رہا. دنیا والوں میں کیمرے کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں, غلط پڑھو میرا قتل معاف ہے. ہم علی کو بھی نہ مانتے, ہم علی کو بھی نہ مانتے, ہم علی کو بھی نہ مانتے. اگر علی بھی محمد تو کسی میدان میں چھوڑ کے چلا جاتا. ماشاءاللہ 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 تو جائیے اب سارے حضرات ماشاءاللہ. جنہیں یہ شیعہ نبی سے بڑھا دیتے ہیں علی کو, دنیا والوں کو سمجھ نہیں آئی. ہم اپنے مدرسوں میں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں بیٹا علی حلال مشکلات ہے, علی نبیوں کا حاجت روا ہے, علی مولا کل ہے, علی دان شکر ہے, علی نے آدم کی توبہ قبول کی, علی نے نوح کا سفینہ نجات پہ لگایا, علی نے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنایا, علی نے نوح کا سفینہ نجات پہ لگایا, علی کائنات کا نظام چلاتا ہے, علی کائنات کا نظام چلاتا ہے, علی حال آتا ہے, علی صراط مستقیم ہے, علی باب حدہ ہے, علی صاحب ولایت ہے, علی مولا کل ہے, علی قبر میں آتا ہے, علی حشر میں آتا ہے, علی پردے کے پیچھے اللہ کے لہجے میں نبیوں سے باتیں کرتا ہے, علی کائنات کا نظام چلاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو اتنا سب کچھ بتاتے ہیں, بیٹا محمد کا جنازہ پڑھنے والا علی ہے, محمد کو غسل دینے والا علی ہے, محمد کو کفن دینے والا علی ہے, بطول کا شوہر علی ہے, حسنین کا بابا علی ہے, جبریل کا استاد علی ہے, خدا کے خانہ زاد علی ہے, مسجد میں جانے والا علی ہے, قرآن کی آیت نازل ہونے کے لیے جس کے انتظار کرے وہ علی ہے, حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں جو دے اس کے لیے آج قرآن میں وہ علی ہے, جو اپنے عمل بات پہلے کرے قرآن کی آیت بعد میں وہ علی ہے. ہم اپنے بچوں کو بتا بیٹا ہمارا اتنا بڑا علی, 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 جب اپنے سر سے امامہ اتار کے جس کی نلین صاف کرے اس ہستی کو محمد کہتے ہیں. اصل میں ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ دنیا والوں جس قوم کا علی ایسا ہے اس قوم کا نبی کیسا ہوگا. جس قوم کا علی ایسا اس قوم کا نبی. درود بابا. دو محرم 61 ہجری ویران ہو گیا مدینہ محمد کا, آباد ہو گئی کربلا. میں اپیل کروں گا تمام عزاداروں سے, منت کروں گا یہ 10 دن آپ کے پاس اللہ جانے دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو. مہمان ہے کچھ دنوں کا محمد کا بیٹا. اگر تم امیر ہو مولا تمہاری امیری میں اضافہ کرے, تم نفیس ہو مولا تمہاری نفاست میں اضافہ کرے. لیکن بندے ہوئے ہاتھ ہیں, ان 10 دنوں میں امیر بن کے نہیں غریب بن کے حسین کے ذکر میں آنا. کوشش کرنا جب تم مجلس میں آؤ تمہارے چہرے پہ سوگ نظر آئے, مزاح طنز گھر میں چھوڑ کے آنا, باوضو ہو کے مجلس میں آنا. میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے اپیل کروں گا, میری ماں بہنوں بیٹیوں کوشش کرنا ان 10 دنوں میں اپنے زیور گھروں میں اتار کے آنا. میری ماں بہنوں بیٹیوں اپیل ہے تم جب مجلس میں آؤ اپنے پردے کا خیال رکھ کے مجلس میں آنا, اپنے حجاب کا خیال رکھ کے ذکر میں آنا, کیونکہ جب تم مجلس میں آتی ہو تو تم علی کی بیٹی کی کنیز بن کے آتی ہو. مدرسے میں آؤ باوضو بن کے. اللہ جانے اگلے سال کون سید کو روئے کون نہ روئے. مقام سالبیہ پہنچا حسین کا قافلہ, یا حسین نے کافر رو کے کہا عباس مصلی بچھا. بادشاہ عباس نے سخی حسین کے حکم پہ مصلی بچھایا. حسین فرماتے علیہ السلام
अब्बास फरमाते मौला किसे सलाम किया? कहा गाजी मुझे मेरे मुसलम ने सलाम कहा है। बिस्मिल्लाह जिन्होंने हाय की है मौला तुम्हारी बहन बेटियों के नेक नसीब फरमाए। अब्बास मुझे मेरे मुसलम ने सलाम कहा है। गाजी फरमाते वाका मुझे जरा दिखा तो सही मेरे मुसलम की हालत क्या है। क्या अब्बास अच्छा वादा कर जंग नहीं करेगा मौला, जो तेरा हुक्म का अब्बास मेरी दो उंगलियों के दरमियान देख। बादशाह अब्बास ने बिला तस्बीह इमाम हुसैन की दो उंगलियों के दरमियान देखा है। अब्बास बादशाह ने क्या देखा? मौला फरमाते मौला हुसैन से अब्बास फरमाते मौला अल्लाह जाने वो कौन है मुसाफिर है जिसके आबरू कटे हुए हैं, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, गर्दन में तौक है, मौला दारुल अमारा की छत है, अल्लाह जाने कौन मुसाफिर है। का अब्बास मुसाफिर नहीं पहचान के तेरी बहन रुकैया का सरताज मुस्लिम है, मातम का मुस्लिम का नाम आना था। रोया मेरा मौला अब्बास का मौला एक दफा मुझे कूफा पहुंचा। क्या अब्बास करेगा क्या? का मौला मुझे एक दफा कूफा पहुंचा। मौला दारुल अमारा की छत देख मुस्लिम का सर कटने वाला है। मातम ये दारुल अमारा की छत पे जहाँ से जनाब मुस्लिम को गुजारा गया है ना, जहाँ पे जनाब मुस्लिम को गुजारा गया, जनाब मुस्लिम के हाथ बंधे हुए, पाँव में बेड़ियाँ, गर्दन में तो आबरू कटे हुए जनाब मुस्लिम को गुजारा गया। लेकिन जब जनाब मुस्लिम गुजरे हैं, जनाब मुस्लिम की आंखें खुली हुई थी, सीना तना हुआ था, सिपाही यहाँ पे खड़ा था, वही सिपाही यहाँ पे खड़ा रहा। एक महीने बाद इसी दरवाजे से जनाब सज्जाद को गुजारा गया। इमाम सज्जाद की हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गर्दन में तोक। सिपाही ने क्या देखा? जब जनाब मुस्लिम गुजरे थे उनकी आंखें खुली हुई थी, सीना तना हुआ था। जब बादशाह सज्जाद गुजरे हैं, मौला सज्जाद की गर्दन नीचे है, पाँव में बेड़ियाँ हैं, कमर झुकी हुई है। इसने कहा मौला सज्जाद जब यहाँ से मुस्लिम गुजरे थे उसकी आंखें खुली हुई थी, सीना तना हुआ था। मौला सज्जाद आप जब गुजर रहे हैं आपकी आंखें नीचे हैं, कमर झुकी हुई है। सज्जाद फरमाते सिपाही तूने इंसाफ नहीं किया, मुस्लिम अकेला आया था और मेरे साथ मेरी माँ आई है, मेरे साथ मेरी बहनें आई हैं।